جی یہ اہم ایشو ہے کہ حاکم کی جداد کے تحفظ کے بارے میں کوئی قانون بھی ہے یا نہیں، کیونکہ حاکم کے بارے میں تو قانون موجود ہے۔ بالکل اس پر قانون موجود ہے، سیکشن 21A ہے ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ 1964 کا۔ وہ اس پر واضح ہے، وہ میں باقاعدہ پڑھ بھی دیتا ہوں۔ دی فیملی کورٹ may pass an interim order to preserve and protect any property in dispute in a suit and any other property of a party to the suit, the preservation of which is considered necessary for satisfaction of the degree if and when passed۔ تو فیملی کورٹ کو اس قانون کے تحت وسیع اختیار دیا گیا ہے کہ حاکمیت کی پراپرٹی بھی ضروری نہیں ہے، کوئی بھی پراپرٹی جو فیملی میٹر سے ریلیٹڈ ہو، فیملی کورٹ کو اختیار ہے کہ وہ اس کی پروٹیکشن کا آرڈر جاری کر سکتی ہے، انٹرم آرڈر جاری کر سکتی ہے، مقدمے کے فیصلے تک وہ اس کی پروٹیکشن کا آرڈر جاری کر سکتی ہے، وہ اسٹے بھی دے سکتی ہے، وہ کوئی بھی آرڈر پاس کر سکتی ہے۔ تو اس قانون کے تحت جو ہے فیملی کورٹ کو وسیع اختیار جو ہے حاصل ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی جداد ہو جو چاہے بیوی کو گفٹ کی گئی ہو، چاہے وہ حق مہر ہو، بلکہ تو وہ کوئی بھی جداد اس کا کیس کورٹ میں ہو سکتا ہے، اس کا اسٹے بھی لیا جا سکتا ہے۔ جی یہ بڑا اہم سوال ہے کہ نکاح نامے میں جب شادی ہوتی ہے تو نکاح نامے میں حق مہر لکھ دیا جاتا ہے، تو کیا نکاح نامے میں لکھنا کافی ہے یا نہیں؟ تو نکاح نامے میں لکھنا کافی نہیں ہے۔ آج کل کے جو ایشوز آ رہے ہیں ہمارے پاس، میں چونکہ فیملی کیسز سارے پاکستان میں ڈیل کرتا ہوں، تو اس میں جو ایشوز آ رہے ہیں تو خالی نکاح نامے میں لکھنا کافی نہیں ہوتا۔ نکاح نامے میں تحریر سے اکثر شوہر مکر جاتے ہیں کہ جی ہم نے لکھ کے نہیں دیا تھا یہ، یا وہ جداد جو ان کے نام ہوتی ہے وہ آگے فروخت کر دیتے ہیں۔ تو جو پراپرٹی نکاح نامے میں لکھی گئی ہے، کوشش کریں کہ اس کا الگ سے بھی ایک ڈاکومنٹ تیار کرنے اقرار نامے کی شکل میں۔ دوسرا، کوشش کریں کہ وہ جو پراپرٹی ہے وہ خاتون کے نام منتقل ہو، یعنی اگر کوئی جداد ہے، کوئی مکان ہے یا کوئی زرعی زمین ہے یا کوئی پلاٹ ہے، تو وہ اس کی رجسٹری یا انتقال کروائیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی زیور وغیرہ ہے تو وہ لے لیں۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ وہ دینے کا وعدہ کر لیتے ہیں اور اس وقت لکھوا لیتے ہیں کہ 10 تولے داج شد، اور بعد میں دیتے ہی نہیں ہے، تو وہ کل کو رولا مسئلہ بن جائے نا، تو خاتون کو 10 تولے ذمہ لگ سکتا ہے۔ آج کل زیور کتنا مہنگا ہے، تو اس لیے نا احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک تو جو چیز وصول ہو اسی کی تحریر ہو، اور دوسرا وہ جو خالی نکاح نامے پہ نہ رہیں، اس کی رجسٹری انتقال بھی کرائیں، قبضہ بھی لیں۔ اور اگر جداد لکھی ہوئی ہے اور اس کا رجسٹری انتقال نہیں کروایا، تو پھر آپ کورٹ کے پہ بھی شوہر پہ کیس کر سکتے ہیں کہ وہ جو ہے اس جداد کا رجسٹری انتقال کروائے اور قبضہ خاتون کے نام ٹرانسفر کرے، اور اس کا اسٹے بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ فیملی کورٹ کو یہ سب اختیار جو ہے حاصل ہے۔ جی یہ اکثر ہوتا ہے، جو سوال ہے کہ اگر شوہر نکاح نامے میں لکھی جداد آگے منتقل کرتے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شوہر حضرات کے نام ملکیت ہوتی ہے اور رجسٹری انتقال شوہر کے نام ہوتا ہے، وہ نکاح نامے میں لکھ دیتا ہے، لیکن جو سرکاری ریکارڈ ہوتا ہے وہاں ملکیت شوہر کی ہوتی ہے، ریونیو ریکارڈ میں بھی اور رجسٹرار کے ریکارڈ میں بھی۔ سو وہی جداد کل کو بدریتی سے کسی اور شخص کو فروخت کر دیتا ہے، یا ذمہ داری سے بچنے کے لیے بھی فروخت کر دیتا ہے بدنیتی سے، کہ کل کو بیوی اگر کیس بھی کرے حق مہر کا تو اس کے نام جداد ہی نہ ہو، اور وہ ادھر سے پیسے کما لیتا ہے جداد فروخت کر کے۔ تو اس صورت میں خاتون جو ہے نہ صرف کیس کر سکتی ہے کورٹ میں شوہر کے خلاف، بلکہ اس شخص کے خلاف بھی کیس کر سکتی ہے جس کے نام جداد ٹرانسفر ہوئی ہے، اور دونوں کے حد تک اسٹے لے سکتی ہے۔ اور کل کو اگر ثابت ہو جاتا ہے نکاح نامہ، تو وہ جو دوسرے شخص کو جداد منتقل ہوئی ہوگی وہ کورٹ منسوخ کر سکتی ہے، کینسل کر سکتی ہے۔ تو یہ ساری ریمیڈیز عورت کے پاس موجود ہے، لیکن اس کو اس شخص کو بھی فریق بنانا پڑے گا جس کے نام جداد ٹرانسفر ہوئی ہے۔ صرف شوہر کے نام فریق بنانے سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ وہ اگریڈ پرسن ہوگا، وہ اس نے پیمنٹ ادا کر کے جداد دی ہوگی، اس لیے اس کو سماعت کیا جانا ضروری ہوگا۔ تھینک یو۔